کر دے دے، یعنی مومن آدمی کو جہنم دی بھاگ بچا کے دے۔ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھ دی ٹھنڈک، صحیح بخاری حدیث ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ دی ٹھنڈک نماز ہے۔ تیری میری آنکھ دی ٹھنڈک، تھکا مانگا گھر بندہ آئے، آج یار بڑا تھکا ہوا ہے، پوتر کو آدھے گھر والی کو آدھے ذرا فلانی فلم نامی فرشتی نہ چاہنا، یعنی تیری میری تھکاوٹ دور تھی دیے نہ برمانی نہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکاوٹ دور تھی دیے، آنکھ کو ٹھنڈک مل دیے فرما برداری نہ۔ تو میں تھکا ہوں، گھر آیا کہ نماز کا ٹائم ہے، ہاتھ تھکا بنا تھکاوٹ تھی دیے بعد پڑھ گئی تھا، یعنی تھکاوٹ میری دور نہیں تھی دی اگر نماز پڑھوں تو الٹا تھک ویسا، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے نماز کے اندر راحت ہوندی ہے۔ صحابہ کرام اصل دے جیسے سونے نبی اتنا باتکلف سجدہ کرنے ہیں، بمشقت اور لمبا سجدہ، یہ آپ کی پیشانی آپ کے گوڑے کو دور اور آپ کی ستنا آپ کے پیٹ کو نکھڑے ہویا جدا جدا، ایک بغلے کے درمیان والی سفیدی نظر دی گئی، باہر کھلیا ہویا، اتنا لمبا متھے تے سر متھے تے نک تے زور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے جا بہترین اور سونا سجدہ کرنے ہیں، سب کو دیکھ کے سر سالے نال نبی پاک اتنا لمبا سجدہ، یعنی جڑا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان پیغمبر دی کیفیت ہے کہ وہ سجدہ کرے ان کو راحت ہوندی ہے، ان کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو میں سجدہ کروں ساکو الٹا تکلیف تھی وے یا تھکاوٹ تھی وے مشقت سمجھوں، نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھ دی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھ دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، سادہ اور غیر مسلمین دا فرق، وہ نماز نہیں پڑھتے، اساں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر دے علاقے کے جنگ لڑن واسطے رات دے ٹائم پہنچن، رات دا ٹائم کملی والے پیغمبر نے صحابہ کرام کو روک دیتے، خبردار انہیں دے گھریں تے رات دی تاریکی وچ حملہ نہیں کرنا، انہیں دے گھریں دے ہوتے ہیں رات دی تاریکی وچ حملہ نہیں کرنا۔ ایک ذہنی سارا خیال ہے، میں اپنی سوچ رسینا بھی ہاں کہ دشمن نال ڈی کو دو بدو جو لڑوں یہ تو بڑی مشکل گال ہے، بمشقت تھی ویسی، رات دے کافر سارے ستے پن ون کے انہیں دے سر قلم کر دے منہا مسلمان دا ایک کی نہ شہید تھی ویا، سویرے میدان جہاد پتہ نہیں کتنا مسلمان مارے وجن، نہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا رات دا حملہ نہ کرائے، کیرے ویلے حملہ کرنے، فرمایا صبح اذان دے ٹائم کہو جھلا ہے کہ نہ آواز آزان دی آندی ہے، اگر آزان دی آواز آ بنے سمجھ گنا ہے جو مسلمان دی وسطی ہے، انہیں کو حملہ نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، جیرے کونے چوں آزان دی آواز آوے انہیں کو مسلمان سمجھائے، جے اگر ہی پورے علاقے چوں آزان دی آواز نہ آوے سارے کافر انہیں جنگ کرے سو، یعنی آزان یعنی نماز اے علامت مسلمان دی، جیری وسطی دے اندر آزان کہنی، فرمایا کراڑے دی وسطی ہے، جنگ لڑونے نال، جیری وسطی جو آزان دی آواز آئیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیا فرمانے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد و امر ان تطیب و تنظف، اللہ کے رسول نے حکم دیتے گھریں جی مسجداں بڑھاؤ، گھریں دے اندر بھی مسجداں بڑھاؤ۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جلا وطن کیوں کیتا گیا، مکے جو کیوں کٹا گیا، ایو جرم ہا جو گھر دے وچ مسجد بنا کی دی، بڑا اپنی گھر والی مسجد دے اندر نماز پڑھتا، اجاں اسلام کو غلبہ کہنا ملیا مکی زندگی ہے، اولے فرضی نماز بھی اتھے ہی پڑھ گیندا جلے اسلام کو غلبہ ہے، والفرض تا جماعت نال، نفل گھر دی چھوٹی مسجد ہے، عورتاں ہوں گھر دی چھوٹی مسجد ہے نماز پڑھ سن، تہجد دی نماز ہوں گھر دی چھوٹی مسجد دے اندر۔ ابو مسلم خولانی انہیں اپنے گھر دے اندر ایک چھوٹی مسجد بنائی ہے، اور مسجد دے اندر ایک چھوٹی لٹکی کھڑی ہے،
رات دی جلے تہجد پڑھدا تھک ونیا نا او سوٹی چاہ کے اپنی پنی کو مرے دا ادا تکڑی تھی دنیا دی لالچ ہوئے تا جسماں تو آدھی جو کروں کم اگر جنت دی لالچ ہے تا تو تھکدا بھئی اپنے وجود کو سزا دینا اور آدھا تے کو پتہ ہے کہ جرا میرا جانور میں ان کو چلاواں میری فرما برداری نہ کرے میں ان کو ماراں اون دا حق اتنا نہیں جو میں ان کو ماراں جتنا میرا جسم رب دی فرما برداری نہ کرے میں ہی کو سزا دے واں جہاد فی النفس جہاد بن نفس ہی ہوئے جو بندہ اپنے دل دی خواہش دے خلاف شریعت کو منے دل دے سردی دا ٹائم ہے یا نیندر دا ٹائم ہے میں نماز نہ پڑھا ستا رہا نہیں جہاد بن نفس دل دا جہاد ہے جو بندہ ونجے نماز پڑھے نماز نہ چھوڑے بندے دا دل دے شدید گرمی ہے جماعت نال نماز ضروری بجنے 5ویں درجے 27ویں درجے زیادہ ثواب دی بجائے چلو ایک درجہ گھرے پڑھ گنا نہ جہاد بن نفس علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الحافظی دے اندر روایت نقل کی ہے کہ من سمع النداء ولم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر جیرے بندے آزان سن کی دیے ان دے کنے دے اندر آزان دی آواز آئیے ولا نماز پڑھن جماعت نال نہیں آیا فلا صلاۃ له دی نماز قبول ہی کہنی الا من عذر یا تا عذر ہوے شرعی مجبوری ہوے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمان مشکات دے اندر موجود ہے آپ فرمیندن کہ وما يتخلف عن الصلاۃ الا منافق او مریض بین مرضها نماز تو پچھوں منافق رہ ویندا یا اونجا بیمار ہوندا جن دی بیماری واضح ہوے ہا او نماز تو پچھو رہندا ورنہ نماز تو سارے جو کوئی پچھو نہ رہندا مزید دسندن کہ ایسا مریض الذی یتہادا بین الناس جرا ڈو بنجے نے مونڈے دے سہارے تے مسجد دے اندر آ سکدا او بھی مسجد نماز پڑھدا جرا انکل زیادہ اللہ کرو گھر ہی پڑھ گندا مسجد دے اندر نماز اندازہ کرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے خیبر تے حملہ کرنے والے صحابہ مجاہدین دی جماعت انہیں تو تے حملہ نہ کرا ہے آزان دی آواز سنو اگر آزان دی آواز آ گئی تو مسلمان دا علاقہ ہے صبح تھئیے آزان دے ٹائم وسطی جو آزان کہنی ہے دوجے پاسوں ایک آزان دی کہو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ بندہ دین اسلام تے اے دین اسلام تے کیوں یہ آدھا بے اللہ سب کل وڈا ہے اللہ سب کل وڈا ہے جرا اللہ دی وڈائی مننے ہر کئی کو چھکا مننے اور سب تو اچھا اللہ دی ذات کو مننے یہ دین اسلام دوتے ہوئے ان بندے نے اگلا کلمہ فرمائے آگے سی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں سور و پکار دے لائق کوئی نہیں سجدے دعا دے لائق کوئی نہیں جرلے ایک کلمہ آگے دی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن خرجت من النار خوش نصیبہ تو جہنم دی بات و آزاد تھی یہ کیڑی زبان ہے کوثر و تسنیم تو دھلی ہوئی زبان وحی ترجمان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا جیڑی زبان اللہ دی واحد بغیر جنبش نہیں آندی او زبان فرمایا کہ ایک بندہ خوش نصیب جہنم دی بات و آزاد تھی گئے صحابہ کرام ادن سارے دل دے اندر دائی یا جذبہ اٹھے جنتیں کو جنت تا دیکھ سوں ہی خوش نصیب کو تا دیکھوں جن دی کانڈ پچھو سونا پیغمبر پت بیٹھا دے دے ہی کو تا دیکھوں اللہ واج بھیجیے پیغمبر دے ساتھ ہو اے خوش نصیب جنتی ہے ہی کو دیکھوں تا صحیح نماز دے ٹائم گلیں دے بن پہنچن آدھنا سر اٹھے بکریں دا آجڑی پہاڑ دی چوٹی تے کلہ نماز کھڑا پڑتا حیرت دی بات ہے کہ کرائی جماعت کھڑے ہی کلہ کرائی جماعت کھڑے اچھا اچھا اللہ اکبر آدھا کھڑے قرات کھڑا کرے دے سونے پیغمبر نے فرمائے اے جماعت کرائی کھڑا ہی دے پیچھو رحمان دے فرشتے نماز کھڑے پڑھ دے نماز دین اسلام دا ایک اہم ترین رکن ہے جنہیں کل ریت کہنی وڈا ہے بھامیں چھوٹا ہے بلوغت کل پہلے بلکہ حکم ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سال دوال تھی وے نماز دا حکم دیو نماز دا حکم دیو اگر 10 سال دا تھی گے وضربوہم وهم ابناء 10 ولائی نماز نہیں پڑھتا 10 سال دی عمر کوئی پہنچ گئے انہیں کو کٹ کے نماز پڑھو وفرقوہم فی المضاجع
10 سال دے ڈو بال کٹھے ہکے بسترے تے نہیں سم سکدے خواہ بھیڑ بھیرا کیوں نہ ہون ڈو بھیرا کیوں نہ ہون فرمائی نے دے بسترے آنج کر دو غریب آدمی آدھے میں کھٹڑے کڈو آنا بسترے کڈو آنا جلے سنت تے عمل کرن دا تو جذبہ پیدا کرے سے اللہ آپ وسائل لے سے اللہ آپ وسائل لے من والا ہے فرمایا وضربوہم نبی علیہ السلام ایک بار ویندے بیان ڈچے نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غضبناک کاوڑے چاہتے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو پتہ گیا نہیں میرے پیچھو کون آ رہا پہ غضبناک کاوڑ اپنے غلام کو چاٹا مرے دے نوکر کو نبی علیہ السلام نے پیچھو آواز دیتی ہے اے عبداللہ یہ نہ کر جتنا تے کو رب نے ایندو تے طاقت دیتی ہے این کو کئی گنا زیادہ رب کو تیرے تے طاقت ہے یہ کو نہ مار جیرا اسلام آدھے غلام کو نہ مار وہ اسلام آج تو آقو آدھا پہ اپنے لخت جگر نور نظر کو کٹ نماز پڑھا رحمت للعالمین پیغمبر جرا آدھے ڈاچی تے ڈھیر وزن نہ لڑ کھویں دا تھوڑا ہی تے لڑیں دا ڈھیر ہی جانورے نال بھی ترس کھاؤن والا پیغمبر آدھے وضربوہم اولاد نہ پڑھ نماز نہ پڑھے کٹو نماز پڑھاؤ ہی نے ہو آج تو آدھے کٹن دا ڈار کل پڑھ دن کال عادت بڑھ میں سنے زندگی دی نمازی بڑھ میں دن آج بعض بندے مل دن وادن میرا ابا جن نماز سے ویندہ میں چھوٹا میں کو منہ ٹھتے چاہیے نا بس طرح ہوں دی عادت پئی ہے حالی تک نماز نہیں چھوڑ دی سارے کو وہ وڈے لا جو عادت دے گیا انہیں کو حالانکہ دین اسلام رحمت دا دین ہے نماز دا معاملہ ہے فرمایا وضربوہم تساں بخوبی جان دے وے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف دے لوگیں کیا سلوک کیتا ہا خون آلود تھی گیان آپ دی جتی نہ اتر دی ہے اتنا خون جم گیا پیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے اجاز کڑے منگدنی نے کو پی دوں جی میں چکی چٹا پی جائے دانے پی دن فرمایا نا اے نسینے جا اولاداں صحیح کہ نہیں احد پہاڑ احد دے اندر آپ دا چہرہ زخمی دند مبارک ترٹ گئے سرج زخم بے ہوش تیگن ایدے بعد بھی آپ انہیں نال نرمی علیہ سلوک حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی منافق جائیں کیا کسر چھوڑی ہے نبی دے گھر تک معاف نہیں سی کیتا نبی دی گھر علی دے الزام لاری تھے ہوں دے جنازے تے دعا کھڑے منگ دن روکن اللہ حضرت عمر رکیں دے آدھنا رحمت تا دیکھو 70 دفعہ اچھا 70 کل ڈھیر چا منگ ساں مطلب بخشے چا ایک پاسو رحمت دا اے حال ہے بے پاسو سونے نبی دی زبان دیکھو فرمے دے کھڑن مالا اللہ قبورہم و مالا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا اے اللہ اے فلانے دے گھریں جہنم دے انگارے سٹ انہیں جے قبریں جہنم دے انگارے سٹ اللہ سونا پیغمبر ایک پاسو تا ایجرے ستاونا لے کوئی معاف دوجے پاسو گھر جینجے تا جینجے موئے کو بھی فرمایا جہنم دے انگارے ہومن قبر دے اندر بھی جہنم دے انگارے اتنا ناراضگی اتنا غصے دا اظہار جی ہاں این واسطے کیونکہ او خندق جنگ لڑن والے غیر مسلم انہیں دی مشغولیت اور مصروفیت دی وجہ تو پیارے پیغمبر دی نماز فوت تھی گی آپ ناراض سر کہ انہیں میری نماز چکوائی ہے اچھا چاہے میری نماز چکوائی ہے اللہ انہیں دے گھر رج بھی انگارے انہیں دے قبرے چی انگارے ہو میری نماز کیوں فوت کر وئی نے ایک پاسو رحمت دا حال دیکھو دوجے پاسو غصہ کتنا زیادہ اور کیوں نماز کیوں فوت تھی گئی ہے تیری میری نماز گناہ دی مجلس دے اندر تاس دی مجلس دے اندر جوئے دی مجلس دے اندر فوت تھی ونجے بلا بعد یار آج مجلس سے بڑی چاس آ گئی آج سنگتی فلانے بڑی رونق آئی اے پتہ کوئی نہیں جو پچھو میری نماز جری فوت تھی ہے اوندا کیا بن سی فرمایا کہ جرے بندے دی عصر دی نماز فوت تھی گئی فکأنما وہ تیرا آلہو و مالہو نا بلکہ فکأنما وہ تیرا آلہو و مالہو زبرنا فکأنما وہ تیرا آلہو و مالہو مفعول ثانی بڑے سوئے کو کیا مانا جن دی عصر دی نماز فوت تھی گئی ہے وہ ایمیں سمجھے میرا گھر بھی برباد تھی گئے میں آپ بھی برباد تھی گیا میرا مال بھی برباد تھی گئے میری جائیداد بھی برباد تھی گئی ہے فکأنما وہ تیرا اہلہو و مالہو وہ تیرا دنائے فعل ہوا ضمیر کہ خود برباد تھی گئے مفعول ثانی اہلہو و مالہو کہ ایندہ مال بھی برباد تھی گئی ایندی جائیداد بھی برباد تھی گئی ہے یعنی ایاں کو جی میں جو گھر دے اندر موجود ہا سب اہل خانہ موجود ہن
بھا لگیے بچے موئے گن عورتیں مویا گن مرد موئے گن جانور سڑے گن خزانہ سونا چاندی سارا تباہ تھی آگے فرمایا کہ جرے بندے دی اثر دی نماز بہت تھی گئے گویا کہ اندہ سب کو جی میں تباہ تھی گئے اندہ ہیو حال ہے تیرے میرے معاشرے دا حال ہے کہ مال دی قیمت دولت دی قیمت ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ مار پوے ان کو ارمان کرن گے کھڑن رشتہ دار یار ارمان ہے اللہ دی مرضی نقصان تھی پہ ایک چھوٹے جے جانور دا ارمان اے جڑی وڈی نماز اور اے جڑا وڈا نقصان ایندا احساس ہی کہنی ایندا تا احساس ہی کہنی فرمایا کہ نماز دین اسلام دا ایک اہم ترین رکن ہے جیری نماز کے بغیر کامیابی کوئی نہیں دنیا دے اندر اگر عزت ہے تو نماز دے نال ہے آخرت دے اندر عزت ہے تو نماز دے نال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ الا ادلک علی راس هذا الامر وعموده وذروة سنامه اے معاذ بن جبل دیکھ منساں دین اسلام دی اونچی چوٹی کیا ہے دین اسلام دا سر کیا ہے دین اسلام دا مرکزی تھمبا تے ستون کیا ہے سیاہ سی اللہ رسول دساؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اے معاذ راز هذا الامر لا الہ الا اللہ دین اسلام دا سر توحید ہے جی میں سر ہے تا باقی جسم ہے سر نہیں تا باقی دھڑ دا کوئی فائدہ کہنی کوئی قیمت کہنی فرمائے ہی میں اگر دین اسلام ہے توحید کہنی تا باقی دھاڑی میں فضول ہے باقی ایمان میں کہیں کم دا کہنی وزیربت سنام ہل جہاد دین اسلام دی اچھی چوٹی جہاد ہے جہاد دے نال عزت ہے فرمایا وعمودها الصلاۃ دین اسلام دا مرکزی تھمبا مرکزی پلر جنہاں تے پوری عمارت قائم ہے فرمایا کہ وہ نماز ہے اگر نماز نہیں تو سمجھائے پوری عمارت کو ہے ون کے تساں علماء کو پوچھو اہل فتویٰ علماء کو آگو فتویٰ لکھ رہے ہو کہ میں بیٹھا ہوں تھیا نماز دا ٹائم تھی گئے میں بیٹھا رہ گیا کوئی مجبوری کہنی کوئی کام کہنی بلا وجہ حتیٰ کہ بیٹھے بیٹھے ٹائم کیا تھی گئے نماز دا ٹائم گزر گئے اور میں قضائی دے سکتا نماز دی علماء تو لکھ دے سن وہ قضائی کہنی کیوں کہنی حالانکہ فوت شدہ نماز دی تو قضائی ہونی ہے این بندے دی نماز تو فوت دی گئی ہے یہ بھی قضا کیوں کہنی علماء دے سن ایمان سے قضا کہنی قضا ہوندی ہے مسلمان واسطے تو دائرہ اسلام کو باہر نکل گئی تیرے واسطے توبہ طائب تھی اللہ کو معافی مانگ یہ قضائی تیرے تو کہنی آئندہ نماز نہ چھوڑن دا رب نال وعدہ کر نماز نہ چھوڑن دا رب نال وعدہ کر یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا دل آ دے میں لکڑی کٹھا کر ماما پنڈنے بدوا رکھا ایڈو اذان اخوا رہا ہوں اذان آکھن دے بعد مسلے تے ایک بندے کو آکھا تو نماز پڑھا میں لکڑی چوائی ونا جیرے جیرے بندے گھر بیٹھے نماز پڑھا نہیں آئے میں ون کے انہیں گھر کو بھال آ رہا ہوں میرا دل آ دے میں ون کے انہیں گھر کو بھال آ رہا ہوں کیوں نہیں لئی گئی بھا ایمان سے بھا نہیں ملے نا کیونکہ انہیں گھر اندر بال بھی تہن بچے بھی تہن عورتیں دا کیا جرم ہے جنہیں کو گھر نماز پڑھنے دی اجازت ہے وہ بھی تو سڑ وے سن وہ چھوٹے بچے جنہیں تو نماز فرضی کہنی مال جائیداد ان کا کیا قصور ہے ایمان سے بھا نہیں ملے نا ورنہ میرا دل آ دے میں من کے انہیں گھر میں بھال آ رہا ہوں سوال ہے مسلمان آدمی دے مال کو ضائع کرنا یا جان کو ضائع کرنا اسلام میں جائز ہے قتل کہنی کہیں مسلمان کو قتل کرنا ہوئے نا ترائے دلیل چاہیے ترائے جو کوئی ایک دلیل ہوئے یا تک کہیں مسلمان پہ قتل کی تھی وجہ ہوئے والوں قتل کر سکتے ہوئے یا شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کی تھی وجہ ہوئے بغیرتی کی تھی وجہ ہوئے کہیں دی عزت خراب کی تھی وجہ ہوئے والوں کو رجم کی طرح سے سنسار کی طرح سے یا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد تھی گیا ہوئے جرا بے نمازی گھر بیٹھے وہ بندے کو کیری بنیاد تے قتل اندے گھر کو بھالک سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خواہش کرنے پہن میرا دل آدھے جو میں نے گھر کو بھال آ رہے ہوں کلمہ کو مسلمان ہے
یہ گھر کو کھال بھلا چاہیے ہے ہاں جائز تاں بنتی ہے جلے اسلام کو خارج تھی ویسی جی اگر مسلمان ہے تو یہ گھر کو بھال امن مجھے جائز ہی کہنی یہ گھر کو بھال امن تو تاں جائز تھی جلے اسلام کو خارج تھی ویسی دین اسلام دے اندر نماز ایک اہم ترین رکن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من حافظ علیہا فکان لہو نور و نجات و برہان جرا بندہ نماز دی پابندی کرن دے کل مرن دے بعد قیامت دے جہاڑے اودے واسطے دلیل ہوتی جڑی دلیل کو جنت گھروے سی نماز دی حفاظت کرنے والے بندے دی دلیل کو جنت گھروے سی نور ان بندے واسطے پیشانی دے نور ہوتی کل قیامت دے جہاڑے لوگ ترحقہم قطرہ کالے تھوں چہرے سیاہی انہاں دے چہرے تے گویا کہ ویٹ دتی گئی گناہ دی وجہ تو انہاں دے چہرے کالے دھوں انگارے جی میں کالا سیاہ کوئلہ ہوں دے ہی کیفیت دے اندر فرمایا جرا نمازی ہے این بندے دے چہرے دے قیامت دے جڑے نور ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بخاری مسلم کے اندر متول فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ جل ارادہ کرے سی نا کہ جہنم میں جڑے جہنمی وجہ نا انہیں دے گناہ دی وجہ سے کیا گئے لیکن مشرک کہنا بے نمازی کہنا باقی گناہ انہیں دی سزا بھگتے ہی نے اور اللہ دا ارادہ تھی کہ انہیں تو میں رحم کرا انہیں کو کٹ کے جہنم کو جنت بھیجا ملائکہ کو رب حکم نے سی فرشتے دی جماعت انہیں کو بھیجو کٹھو جنت بھیجو اللہ کے کو بھیجو کٹن دی سارے کو کوئی دلیل کوئی نشانی صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ اے ملائکہ تسا بنجو چہرے بندے دے چہرے دے نور چمکدا ودا ہوئے پیشانی چمکدی ودی ہوئے اے نشانی ہوئے انہیں کو گن کے جہنم کو آزاد کر کے جنت دے کیوں ان اللہ حرم علی النار ان تاکل اثر السجود کیونکہ اللہ نے بھاگ کو آگے تیرے ہوتے حرام ہے جہنم کو اللہ نے حکم دیتے کہ جہنم تیرے ہوتے حرام ہے کہ میرے بندے دے سجدے کرنے والی پیشانی کو تو ساڑے تیرے واسطے حرام سجدہ کرنے والی چاہ جہنم کو ساڑے فرمایا قتل کہنا جہنم تو مردو گال ہے حرام سجدہ کیا سمجھے سے سجدے کو اے جڑی بڑی فضیلت فرمایا من حافظ علیہا فکان لہو نور قیامت جاڑے یہ متھے تے نور ہوسی لاٹا ہوسن نورہم یسعى بین ایدیہم اوندا نور روشنی سامنے دی پچھوں ہوئی اور یہ نور صرف قیامت جاڑے نہیں بلکہ دنیا دے اندر بھی نور دنیا دے نور دی ایک مثال صحیح بخاری صحیح مسلم دے وچوں دو صحابہ جنہاں دا نام عباد بن بشر اور اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہما دوہائی صحابی عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنال مسئلے پوچھ جے کافی ٹائم لگے معلوم تھیا کہ عشاء دے بعد دینی مجلس لئی بن سکتی ہے کیونکہ عمومی قانون شریعت کا یہ ہے کہ مگر یعنی عشاء تو پہلے سمن ناجائز نہ پسند ہے اگر عشاء تو پہلے سم سو عشاء ہوتی ہے اور عشاء دے بعد جاگن نہ پسند ہے اگر عشاء دے بعد جاگ سو فجر ہوتی ہے یہ واسطے عشاء دے بعد سم منجن سنت ہے آج کل بھی بعض بندے گال دی پابندی کرن کئی فون تے ٹائم کی یار ملاقات کرنی ہے عشاء دے بعد نہ آئے میں سن دے سنت طریقہ عشاء تو پہلے آؤ تو آ سکتے عشاء دے بعد نہ آئے ہاں اگر دینی محفل ہے دینی مجلس ہے تو جنہیں عباد بن بشر اور اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر کے سامنے بیٹھن دین دے مسئلے سمجھتے بیٹھن اور سمجھ دے کافی دیر تھی گئے جلے اٹھی تے ونجن لگے نا گھر دو رستے تہن پہاڑی جرے تے کسا کو ویسے رستہ نہیں کرتا ہی نہیں ہوتا وہ تو اوے سمجھے دن بلا رات گھٹا ٹوب کالی اندھیری رات اون دے اندر کیویں ونجن وہ آدھے نسا ویندے پیاسے پریشان سے رستہ نہ لبدا اللہ دی رحمت نال ساری لکڑ دتے اللہ نے بلب لائی روشنی دا ہے کہ آلہ لگے اور وہ روشنی دے وچ اساں اپنے گھر تک پہنچے اتفاق ہی میں تھے وینے گھر دے رستے جدا تھی گئے روشنی ہے کہ جرلے اساں نکھڑن لگے ہیں دوہائیں لکڑی تے وکری روشنی لگی ہے وہ اپنی روشنی وینا پہ وہ اپنی روشنی دے اندر وینا پہ فرمایا بشر المشائین فی الظلم
الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ جیرے لوگ رات دے اندھارے ویندن مساجد تو قدم چا کے کیا کرن میں نے نماز پڑھن میں نے فرمایا کہ انہیں کو خوشخبری دو بالنور التام یوم القیامہ قیامت جڑا اللہ انہیں کو نور تام عطا فرمائے روشنی نور ہی نور فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم نور انہیں دے سامنے بھی نور سجو بھی نور کھبو بھی نور کیوں کہ انہیں نماز پڑھی گئی من حافظ علیہا کانت لہو نورا اندے واسطے نور ہے نجات ہے اندے واسطے برہان ہے دلیل جنت ونجن رہی ومن لم یحافظ علیہا جیرا نماز حفاظ نہیں کرنا ہے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے جیرا بندہ نماز حفاظ نہیں کرنا لم یکن لہو نور ولا برہان ولا نجات اندے متھے تے نور کہنا ہو سی اندے واسطے جنت ونجن دی دلیل کہنا ہو سی اندے واسطے جہنم تو نجات کہنا ہو سی اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ سب تو پہلا سوال نماز دا ہو سی جرا پہلی پوڑی ڈھیپ ہوئے دوسری چوتھی پوڑی کی میں چڑھ سی حقوق العباد جو سب تو پہلے قتل دا سوال اور حقوق اللہ اللہ دے حقیں جو سب تو پہلا سوال نماز دا سوال فرمایا کہ ومن لم یحافظ علیہا جرا نماز حفاظ نہیں کرنا نور تو محروم نجات تو محروم دلیل تو محروم وکانا ما فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف اے بد نصیب جرا بے نمازی ہے کل قیامت جہاڑے فرعون دے کٹھے ہو حالانکہ تیرا میرا خیال اے ہے کہ فرعون تا بہوڑا کافر ہا بے نمازی چلو کلمہ تو پڑھی وزے ایندہ درجہ جہنم ہے کچھ گھٹ ہوئے ہا اے تھوڑے عذاب ہوئے ہا نا رحمت للعالمین پیغمبر آمنہ دلال پیغمبر فرمیدن کہ کل قیامت جہاڑے بے نمازی ما فرعون دے کٹھے ہو سی حامان دے کٹھے ہو سی قارون دے کٹھے ہو سی ابی بن خلف دے کٹھے ہو سی فرعون کون ہے فرعون او ہے جرا دہا انا ربکم الاعلی کائنات دا بڑا رب میں عرش دے ہوتے اپنی کرسی دے ہوتے مستوی کوئی رب کہنی کائنات دا بڑا رب میں آدھا وما علمت لکم من الہ غیری میرے علاوہ سجدے دے لائق کوئی ذات کہنی میں نہیں جانتا میرے علاوہ کہ سجدہ کتا بجے آدھا زندگی میں دینا موت میں دینا فرمائے بے نمازی قیامت لڑے ہوں دے کٹو جے کو زمین دے اندر دفن کرن دا ترلا ماریا گئے زمین اپنے اندر رحم دی جا نہیں رہتی بکا سچے سی آج تک بھی عرب آج تک بھی مصر دے عجائب گھر دے اندر ان کی لاش پئیے تھی فرمایا کہ قیامت تیارے بے نمازی ہوں دے کٹھے ہو سی سونے پیغمبر فرمیدن ایک آدمی ہا بینما راجل یمشی ایک بندہ ٹوٹا میں نہا یہ جر و رداہو اپنی منجلہ یہ شلوار چادر زمین تے تکبر کو گھلینا میں نہا آکڑ خان بنیا میں نہا اللہ کو دی آکڑ پسند نہیں آئی جب کہ تسا جان دے قرآن آ دے ولا تمشی فی الارض مرہا زمین دوتے اکڑیج اکڑیج کے نہ ٹور انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے نہ پہاڑے کو لوٹتے نکل سکتے تیری جری اوقات ہے تو کہیں رہنے تکبر نہ کر زمین دوتے آرام نال چل لیکن وہ بندہ جنہ تذکرہ سونے پیغمبر نے فرمائے کہ بنی اسرائیل دے وچ ایک جوان ہا کوئی میں تکبر نال آکڑ خان بن کے ٹردا ویندا ہا وینے وینے اللہ کو دی آکڑ پسند نہیں آئی اللہ نے حکم دیتے زمین نے منہ کھولے اور زمین دے اندر دھنسیج گئے زمین دے اندر غرق دیا گئے اور وہ زمین دے اندر صرف غرق نہیں دیا فرمایا فہو یتجلجل به الی یوم القیامہ اس زمین جی میں ٹرتا ودے اب تے ویندا وے ان دی بریک کوئی نہیں الی یوم القیامہ قیامت تک ہوندا یو حشر سی فرمایا کہ وہ کون ہا وہ قارون قیامت جڑے بے نمازی ہوندے کٹھو بے نمازی قارون دے کٹھے قارون کون جنے خزانے اتنا مال وہ تو پتہ نہیں کہ جڑے بڑے سٹورے چ رکھی پیا مال جن نے سٹورے کو تالے مار کے خزانے جا چابیاں اٹھے دی ایک تکڑی جماعت چینی ہی چاہ نہ سکتی یہ جڑا مال اچھا والوں کو بچوائے سی کوئی نا تے ساری جائیداد سب کو بچوا سکتی ہے فرمایا بے نمازی کل قیامت جہاڑے تھی قارون دے کٹھے ہو سی حامان دے کٹھے ہو سی حامان کون ہے یا حامان ابن لی سرحا
فرعون دا وزیر ہا فرعون دے وزیر دا نا حامان ہے فرعون آدھا جو رب تا میں ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمیندن کہنا رب تا او ہے جرا زندگی دیں دے موت دیں دے تو کہ اچھا میں جیمن والے آدمی کو مروا دینا جن دی موت دا فیصلہ سے لکھی کھڑیا سے نا تے قتل کر دے اساں کو چھوڑ دینے ہیں زندگی موت دا مالک میں ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق کو سورج ابھرے دے تو بلا طاقت ہے تے ایڈو طلوع کرتے ایڈے اللہ ہے فبہت الذی کفر ہکا بکا رہ گئے کچھ نہیں سی بنایا اون پیچھے اپنے وزیر حامان کو کہا حامان یا حامان ابن لی سرحا ایک عمارت بنائی میں اٹھتے اچھی عمارت پوڑی سیڑھی بنا میں ہوں پوڑی تے چڑھ ونیا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ میں اٹھتے ونیا جھاتی تا پا حضرت موسیٰ ذرا بیٹھا کیتا ہے کہ جرا یاد ہے اللہ اکبر رب دا کفر اور یہ جرا بڑا فرمایا کہ یہ حامان جائے اندے واسطے عمارت بنائی یہ اندہ وزیر آ فرعون دے وزیر دے کٹھے جہنم دے اندر وجنا بوسی بے نمازی ابی ابن خلف دے کٹھے وجنا بوسی نماز چھوڑنا کوئی چھوٹی گال نہیں بلکہ ایک سنگین جرم ہے اتنا بڑا کبیرہ جرم ہے جنہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہی اجازت نہیں دیتی کوئی بندہ اپنے پتر کو آکے پترا تو میری نماز پڑھیا نہیں تھی سکتی بابا آگے پتر کو تو پڑھیا تے بیٹا آگے ابے کو ابا تو بڑھڑا بندہ ہی تو بہے تیری نماز میں پڑھی آسان مشقت نہ کر فرمانا نماز معاف کہنی نماز ہوں کو آپ کو پڑھنی بوسی نماز دی قطن چھٹی کہنی نماز ہر بندہ اپنی آپ پڑھ سی روزہ طاقت نہ ہوئے بے کو رکھوا سکتے زکاة دے پیسے دے چھو یار تو بندے پوچھا نہیں جا وہ پوچھا سکتے لیکن نماز آپ کو پڑھنی بوسی حج دی طاقت تیرے کو جسم کڑھارا نہیں کڑھے دا مال کہیں کو دے ہو بنجے تیرا حج پڑھا وے جرا اپنا حج پہلے پڑھی ودا ہوئے تو کر سکتے ہیں لیکن نماز بے کو آکھیں تو میری نماز پڑھیا ٹھیک ہیں اٹھی کے پڑھ نماز بیمار ہیں بہ کے پڑھ بہ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں سم کے پڑھ اشارے نال پڑھ نماز معاف کر نماز دی کہیں صورت اجازت کہنی اللہ نے قرآن فرمائے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ میدان جنگ دے اندر دشمنان اسلام نے پلاننگ کی تھی ہے صلاح کی تھی ہے کہ یارو مسلمانوں کو نماز سے اتنا پیاری ہے جتنا اپنی جان انہیں کو پیاری کہنی نماز انہیں کو اتنا پیاری ہے جتنا انہیں کو اپنی جان پیاری کہنی وہ تو انہیں تو نماز دی حالت حملہ کروں جیرے ویلے سجدے جیسن بس تو تلوارہ مار کے انہیں سر قلم کر رہے سارے نماز دی حالت مسلمان شہید تھے ویسن ساری جان چھوٹ ویسی پیارے اللہ نے واحد دے دی اے کملی والے پیغمبر تمہارے خلاف ہی میں دشمنان اسلام پلاننگ کر چکا اچھا ہون کیا کروں تسا اپنے دل کو پوچھ رہے ہیں کہ سارا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے تو اللہ سارا کیا ہوتا ہے جو اللہ سیاں نماز دیا چھٹی ہونی چاہیے کیونکہ جان قربان کرن جرا آیا ودے جان تلی ترقی ودے بال چھوڑی ودے جائیداد چھوڑی ودے اولاد سب چھوڑی ودے اللہ سیاں ان کو بئی بڑی نیکی کیا ہو سی آج تو نماز دی چھٹی ہو گئے نماز نہ پڑھے نا تاکہ دشمن صحیح مانے لڑ سکیں جہاد ہی کر سکیں اگر ایتا شہید تھی وجہ اور عین ممکن ہے تھی بھی سکتے مسلمان تھے بھی ہیں تہیں دی گھر علی بیوہ بچے یتیم جائیداداں رول گیاں دشمن دے سامنے تڑفتا جان دے رہی سی اللہ سیاں ایک جان وہ تیرے نا تے قربان کرنا ہے ودے اللہ سیاں آج تو نماز معاف ہو سی شاید نا اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ پیغمبر تو بھی موجود ہیں بلا یہ صحابی بھی ہیں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اسے جماعت کروا کے انہیں کو نماز پڑھو نماز دی چھٹی کہنی ہاں طریقہ تبدیل ہے طریقہ تبدیل ہے طریقہ ہے جو صحابہ دے دو گروپ بڑھو جا ایک کافرن دے سامنے تلواراں چاہ کے کھڑ ونجے بیا گروپ پیغمبر دے پیچھو کھڑ ونجے ٹھیک ہے ایک گروپ جرا نبی دے پیچھو کھڑے وہ ایک رکعت پڑھ کے بئی رکعت کلھے پڑھ سن نبی علیہ السلام ایک رکعت پڑھ کے کھڑے وہ بھی جرے پیچھو کھڑے ہیں نا دشمن دے سامنے وہ جلدی نال سونے نبی دے پیچھو صفا بنے سن صفا بنا کے بلا سونا پیغمبر انہیں کو بئی رکعت پڑھے سن
یہ واقعہ 5واں سپارہ کھول کے دیکھو، قرآن مجید کے اندر پوری تفصیل ہے، جڑے واقعے دے نال یہی مسئلے دے نال کہیں فرقے مذہب کو اختلاف ہی کوئی نہیں، قرآن دا مسئلہ ہے، فرمایا کہ ایک رکعت کر کے پیغمبر پڑھا، نماز دی چھٹی کوئی نہیں۔ اندازہ کرو میدان جہاد ہے، والمجاہدین بلا جان قربان کرنا ہے بدن، یہ باوجود ہی فرمایا کہنا نماز معاف کیا جماعت نال پڑھنی ہے، بغیر جماعت سے نماز نہیں پڑھنی۔ اگلا سوال کہ کوئی بندہ ایک خیال کرے ٹھیک ہے نماز جب پڑھاونی ہے نا انہیں کو جماعت نال، ایک گروپ کو نبی پاک 2 رکعت پڑھا کے سلام سے پھیرے نال، دوسرے گروپ کو ابو بکر صدیق سے پڑھاوے ہیں، یہ تو میرا قیاس ہے، لیکن صحابہ گوارا نہ کرنے ہن، نبی بھی موجود ہوئے انہیں کو شان ڈھیر او نبی دے پچھو اسا ابو بکر نبی کو محروم تھی ونجو، نبی دے پچھو نماز پڑھن دا شرف اسا محروم نہیں ہی واسطے ایک رکعت انہیں کو چلو ایک دوہاں ہی راضی رہے۔ نبی نال محبت عقیدت تے تقاضا دیکھو کتنا بڑا تقاضا ہے۔ ریا اے سوال کہ جنگ خندق دے اندر پیغمبر دے نمازاں جو فوت تھی گیان وہ کیوں تھی آن؟ ہاں یہ آیت کل پہلے تھی آن، جرے بلے آیت آگئی دے بعد نبی جے نمازاں فوت کوئی نہیں، نبی علیہ السلام نے بل نماز کوئی نہیں فوت تھی وانڈی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھے دے رہ گئے، حتیٰ کہ ایک وقت او بھی ہے جرن سوار دری ہاں سوار دی رات ہی ربیع الاول دی 12 تاریخ فجر کو تھیمن والی ہے، کل کو ربیع الاول دی 12 تاریخ تھیمنی ہے، سوار دی رات ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر اما عائشہ دی میں جلے ڈیرے کو ہاتھ لے تیل کوئی نہ، نبی دی زندگی دی آخری رات، نبی علیہ السلام دی زندگی دی آخری رات، اور اما عائشہ دے ڈیبے دے اندر تیل کوئی نہیں، فارسلت عائشہ تو الہ جارتها، اما عائشہ نے ڈیبا ہم سید دے گھر بیٹھے کہ ہی دے اندر تھوڑا جہاں تیل ساڈے میں نبی دے گھر کو روشن تک کرا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن رات ہی حال نال گزری ہے، سویر جلے تھئیے نماز دا ٹائم تھے، پیارے پیغمبر کہیں ملے ہوش جن کہیں ملے غشی جن، فجر دی نماز دا ٹائم تھے، آپ کو ہوش جو ہے ما بال الناس لوگوں دا کیا حال ہے، ٹائم نماز دے لوگ کیا کرنے پہن سی سونا نماز ہے، اچھا میرا دل آ دیا نمازیں کو نماز دی حالت تے دیکھا، چلو میں جماعت کو پیچھوں آ رہی ہوں، نبی دی زندگی دی 17ویں نماز ہے جری ابو بکر صدیق پڑھانی ہے اور نبی پاک اپنے بستر تے نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام دی زندگی دی 17ویں وہ نماز جری بیماری دی وجہ تو نبی کو نماز بستر تے پڑھنی پئی ہے، آپ فرمائیں ادھر حجرے والے پاسو دروازہ محراب کھلتا، سرور کونین نے دروازہ کھلوائے، صحابہ نے سہارا دیتے جرے آپ دے نال نگہداشت کرنے والے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور ظاہر کیتے، نمازیں کو چھاتی پاتی نے کہ نمازی نماز جن اتنا خوش تھی گن، نماز نال پیار، نمازی نال پیار اتنا خوش تھی گن، صحابہ دن کانہو قطعۃ من ذہب، انہیں لگتا جی میں سونے دا ٹکڑا لیٹاں پہ مرہندا ہوئے نا، انہیں پیغمبر دا چہرہ تبرو کو ساری رو وجہ یہ متھے جو سلوٹے ہی چمک جاں پہ خوش تھی گن۔ ابو بکر صدیق جلدی مسلح چھوڑن لگے، صحابہ کرام جرے ابو کھڑے نا انہیں کو نظر آگے، نبی دا چہرہ مبارک وعدن نقادو ان نفتتنا فی صلاتنا، ساکو تو اتنا ڈر تھی گئے خوشی کرو، خوش تھی گئے جو نبی ٹھیک تھی گئے، ساکو اتنا ڈر تھی گئے جو خوشی کو ساری نماز نہ ترٹ میں اتنا خوش تھی گئے جو نبی ٹھیک تھی گئے، ہی خوشی دے اندر آگے پیغمبر دی نماز نال محبت دیکھو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابو بکر پشتو نہ تھی نماز پڑھا، میرے جسم نے اندر طاقت کوئی نہیں، آپ نے پردہ سٹی آپ پشتو مسلح سے چلے گئے، یہ بات سونے پیغمبر سے کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے، نبی دی زندگی دی وہ آخری نماز جی میں اشراق کا ٹائم تھے تھی تھوڑا جہاں بلند تھے، پیارے پیغمبر نے دعا فاطمہ تا فاطمۃ الزہرا کو سجے، کون فاطمۃ الزہرا؟ جری فاطمۃ الزہرا پیارے پیغمبر فرمائیں ان فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہ فقد آذانی، جائے میری فاطمہ کو دکھایا ہوں میرے کو دکھائے، جائے میں کو دکھایا ہوں اللہ کو دکھائے، میری جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ، وہ فاطمۃ الزہرا جو آئیے ابے کو لکھتے سی نا دکھ دی حالت تے بے ساختہ زبان جو الفاظ لکھتے دھیری کو ابا ماں کینے پیارے ہونن، وا کربا ابا ہے وہ میرے ابے دا دکھ
جلے یہ لفظ نکتے سونے نبی نے فرمایا لے سالا ابھی کے کرب بعد اليوم، اے میری لخت جگر اج دے بعد تیرے ابے تو کبھی ڈک نہیں آنا۔ دو جہانے دے سردار پیغمبر انہیں دی جدائیگی دا صدمہ سہن والی فاطمہ الزہرا، کلی فاطمہ جیلے خاندان یعنی نبی دا خاندان کتوں ٹریے اما خدیجہ کو فاطمہ الزہرا دی اما خدیجہ مکے دے اندر فوت تھی گئی ہے، بین چار بینی انا ترائے بینی حضرت زینب فوت تھی گئی ہے، ام کلثوم فوت تھی گئی ہے، سید رقیہ فوت تھی گئی ہے، باقی چوتھی ایک تھی زندہ ہے، ترائے بیران او فوت تھی گئے۔ بابے دا صدمہ جدائیگی والا برداشت کرنے واسطے کلی فاطمہ پیارے پیغمبر نے محبت پیار نال سڑوائے میری زندگی دی شاید آخری وار نہ ہوئے، پر میں نے ساڈو میری تھی فاطمہ کو، فاطمہ الزہرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے آئیے، آپ نے قریب کیتے کان دے اندر تھوڑی سرگوشی کی جنہیں حضرت فاطمہ الزہرا رومن لگی، فاطمہ الزہرا رو گئی ہے، پیارے پیغمبر نے ریٹھے میری دی رو گئی ہے، دھیری نہ رومن پیو ماں کو برداشت ہی کہنی ہونا۔ پیارے پیغمبر نے بلاؤں دے کان دے اندر فرمائے کہ تو سب تو پہلے میں کو مل سیں جنت دے اندر یا این دنیا تو بنجان دے بعد سب تو پہلے میری تیری ملاقات تھی سی تو جنت جاؤں سے سرداری بل کچھ دلاسا آگے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تو ہیں پتر حسن حسین کو صدقے پیار کی دینے اور ہمیشہ اڑڑے کو بنجان والے بزرگ کو بڑی عمر والے کو دوہترے پوترے بڑے پیارے ہوندن۔ سونے نبی نے حسن حسین دے بارے وصیت بھی کی ہے اور ہوں موقع تے ازواج محترم ازواج مطہرات کو سڑوا کے وصیتاں کی دن نصیحتاں کی دن اور ہوں موقع تے آپ نے فرمائے کہ میں تو آپ کو نصیحت کرنا اے میری امت دے لوگو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز دا خیال کرا ہے، غلامی دا خیال کرا ہے، نماز دا خیال کرا ہے، غلامی دا خیال کرا ہے، نماز نہ چھوڑا ہے۔ نبی دی ویندے ویلے آخری وصیت بھی نماز 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 سوار دری دوپہر نہ ٹائم پیارے پیغمبر فرمانے بن لوگوں نماز دا خیال کرا ہے، نماز نہ چھوڑا ہے۔ آج اپنے گربان جھاتی پا کے ذرا غور کروں کہ تیرے میرے رشتہ دار نے تے کو میں کو وصیت کی دی ہے کہ فلاں میری وصیت ہے، پیسہ ہے بھاویں کہنا وصیت پوری کرنے بندہ کیوں یار جینے نے پتہ نہیں وفا کی تھی ہمیں نہ کی تھی انہیں بنجان دے بعد تے چلو انہی وصیت مننا، یعنی دوست دی وصیت قابل قدر، پیغمبر دی وصیت کیوں قابل قدر کہنی، ابے دی وصیت پوری کریں دے، نبی دی وصیت پوری کیتی ہے کہنا، اماں دی وصیت پوری کرے نہیں کہ اماں دا شان یا زیادہ ہے یا نبی دا، اور نبی دا شان اگر زیادہ ہے تو نبی دی وصیت پوری کیتی یا نہیں کیتی۔ ساری کائنات دا مالک خالق رزاق جبار ایک اللہ، کائنات کے اندر ہوندا کوئی ثانی کہنی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور مخلوق دے اندر اللہ دے بعد اگر کہیں دا درجہ ہے تو مخلوق دے وچ لاڑا پیغمبر یتیم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اللہ نے سروائے نبی عرش تک نبی سات آسمانے کو لکھتے ہیں یہ اللہ نے تحفہ کیا دیتے ہیں نماز، تحفہ کیا ملے نماز، نماز پڑھو 50 نماز۔ سونے نبی نے عرض کی تھی اللہ رسول اے اللہ پاک 50 نہ گھٹ، اچھا گھٹ دیگن ولا گھٹ 5 نمازاں بیاں معاف حتیٰ کہ بقایا 5 اندر۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلے آئین دے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائن اے پیغمبر میں بڑا متھا دیتا بنی اسرائیل نال بڑی قرآڑی قوم ہے وہ 2 نہ پڑھ دیں تیری امت 5 کی میں پڑھ سی تو 5 اللہ کو مزید رعایت کرے۔ سونے پیغمبر نے فرمایا میں کو حیا دی میں اللہ تو نہیں کہتا، سارے نبی جہاں دانا کوئی کہے مخلوق دے اندر سارے نبی جہاں دانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر کیا خیال کہ میں ہو سکتے بنی پیا ہو سکتے بنی پیا تے اللہ کے اے 5 بھی معاف دیتا ہویا توبہ تے اتھائی واپس گن کیا گیا، اگر 5 دی پٹی چل دی نا 5 معاف دیا 5 معاف دیا 5 معاف دیا 5 معاف ہون ولا لگا بنیا تو اللہ سے ہون بھی رعایت کر ہو سکتے اللہ فرما دے وے اے 5 بھی معاف تا توبے دی قدر تا نہ رہی اے تا ایویں واپس دیتی میں نہ چاہ کیا ویسا سونے نبی توبے دی قدر کیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا چاہ پیغمبر تو قدر کیا کرنی لا یبدل القول لدیا، میرا قول تبدیل نہیں تھیلا، تیری امت پڑھ سی 5 سوا 50 تک 5 پڑھ سی 50 دا سوا مل سی۔ ہن فہم الحدیث حدیث سمجھان دے حوالے نال آج ایک دوست نوجوان
ان کو پوچھ یار مندری جو پئی ودئی یا مندری میں کڈے وہ آدھے کیوں میں نہیں رہتا کیوں نہ رہتا وہ آدھے میرے دوست نے میرے کو تحفہ دیتے اللہ بنائی دی 200 قیمت ہے تو 500 گھن سا آدھے نا تحفے کو قیمتے نال نہیں بچیدا تحفے دی قدر ہوندی ہے تو میں کو 1000 جڑے میں مانی رہندا یہ میرے دوست دا تحفہ ہے یعنی تحفے دی ایک قدر ہوندی ہے پیغمبر کو اللہ نے تحفہ دیتے ان دی اساں کیا قدر کیتی ہے ایک یار دے تحفے دی اساں قدر کیتی ہے نا دوست سارا دنیا دا ایک رب نے تحفہ دیتے پیغمبر کو تحفے دیون والے دی کیا قدر ہے تے چاہے کتھے ان دی کیا قدر اساں کیتی ہے اللہ پاک کو دعا اللہ سب کو نمازی بناوے وما علیہ الا البلاغ ہاں ہاتھ اونچا بات کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جھولنا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده